الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق اللہ العظیم۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کریں سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ محترم والد و بزرگوں، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بہت سی اہم ضروری باتیں بیان فرمائی تھیں اور آپ کی چند قربانیوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ کا خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس تعمیر کے سلسلے میں اس تعمیر کی تکمیل کے بعد، تعمیر کے ہو جانے کے بعد، کعبہ شریف کی بلڈ ہو جانے کے بعد جو آپ نے دعائیں کی تھیں، ان دعاؤں کا مستقل لمبا چوڑا ذکر تھا، اور اس کے اندر خاص طور پر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو 4 اہم ذمہ داریاں بیان کی گئی تھیں کہ آپ ان میں سے کسی رسول بھیجیں جو ان کے سامنے قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کریں اور جو ان کو قرآن شریف کی آیتوں کے احکام سمجھائے، واضح کر کے بتائیں، اور جو ان کو حکمت کی تعلیم دے، اور جو ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک صاف کرے، ان کو پاک صفاف بنائے، صاف ستھرا بنائے۔ یہ ساری تفصیلات ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیت کریمہ کے ذریعے سے خاص کر جن سے اصل کلام ہو رہا تھا، جو یہود مدینہ تھے، یہودی ہیں، اور جو نصرانی لوگ ہیں، اور اسی طرح کفار مکہ جو مشرکین ہیں، ان سے اصل خطاب ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ ہم لوگ گزشتہ پڑھ چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق یہ تینوں گروہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے ملت کے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے مذہبی اعتبار سے ہمارے امام ہیں، ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک طرف سے تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، اور ان کے متعلق جو تعلیمات گزری ہیں، جو احکامات گزرے ہیں، اس کے اندر جو بنیاد اصل تھا، جو بیس تھا، وہ توحید کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید کو بنیاد بنایا گیا تھا اور رسالت کو ساتھ میں جوڑا گیا تھا۔ توحید اور رسالت کے ساتھ ابراہیم السلام کی امامت کو چلایا گیا تھا۔ اور جب آپ ایک طرف حضرت ابراہیم السلام کی امامت کے دعوے دار ہیں کہ یہود یہ کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، اور نصرانی یہ کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، کفار مشرکین یہ کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارے بڑے ہیں، اور جب کہ ان کی جو تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو بیز ہیں، وہ توحید اور رسالت ہیں، اور توحید اور رسالت سے یہود بھی خالی ہو چکا ہے، نصرانی بھی خالی ہو چکا ہے، اور کفار مشرکین کے نزدیک تو کوئی رسالت کوئی نام چیز ہی تھی نہیں، اور توحید تو ان کے نزدیک انہوں نے متعدد معبودوں کو گڑھ لیا تھا۔ یہودیوں نے متعدد معبودوں کو گڑھ لیا تھا، نصرانیوں نے متعدد معبودوں کو گڑھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ ایک طرف تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف حضرت اقدس ثانوی نور اللہ کو مرکزہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم السلام کی ملت کی اتباع، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضرت ابراہیم السلام کی ملت کی، یعنی آپ کے مذہب کی اتباع کر رہا ہوں، تو اس کو لازمی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ابراہیم السلام کی اتباع پاسبل نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک طرف تو آپ بات کریں کہ حضرت ابراہیم السلام کی اطاعت کی، ان کی ملت کی اتباع کی، ان کے اپنے یا ان کے فالوورز ہونے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ سراسر بیوقوفی کی بات ہے، سراسر عقل سے باہر جانے والی بات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ اس شخص سے، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کریں، یعنی ابراہیم نے ایک طریقہ اپنایا تھا، وہ یہ کہ اللہ کے اطاعت اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنا، توحید کے جو بنیاد تھی اس کو باقی رکھا تھا، اس سے آدمی انحراف کر رہا ہے، اس سے دور ہٹ رہا ہے،
یرغبو کا یہ لفظ آپ نے نکاح کے خطبے کا نہیں بہت سی مرتبہ سنا ہوگا. جب نکاح پڑھانے والا خطبہ پڑھتا ہے اس کا نہیں کہتا ہے وہاں پہ نکاح من سنت فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضور کی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہاں بھی اسی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کہ جو حضرت ابراہیم السلام کے ملت سے انحراف کرے، اس سے اعراض کرے، اس کو اگنور کرے، اور اس کو سائڈ کر دیں یا اس کو امپورٹنس نہ دیں یا اس کو پس پشت ڈال دیں، تو وہ الا من صفی نفسہ، کوئی ایسا نہیں کر سکتا سوائے وہ آدمی کے جس کی عقل جا چکے، جو بے وقوف ہے، جو عقل کے اعتبار سے پیدل ہے، جس کے پاس دماغ نہیں ہے. کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ملت کی اتباع کی ہے اور جس ملت کی بنیاد رکھی ہے اور ملت توحید کی بنیاد ہے، اور ملت توحید کے اوپر اس کی تعمیر، اس ملت کی تعمیر توحید پر کی گئی ہے، اس کا اصل بیس توحید ہے. اور اللہ کے علاوہ، اللہ کی وحدانیت کے علاوہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی اور پارٹنر کو آپ کے ساتھ جوائنٹ کرنا، اٹیچ کرنا یا مرج کرنا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کوئی عقلی دلیل آدمی پیش نہیں کر سکتا، کوئی نقلی دلیل آدمی کے پاس موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے. جب یہ بات عقل سے بھی دور ہے، یہ بات نقل سے بھی دور ہے، نقل سے مطلب کوئی کتابوں کے اندر کوئی باتیں ایسی موجود نہیں ہے، تو عقل سے بھی دور ہے، نقل سے بھی دور ہے، اور آدمی کے دماغ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف دنیا کے اندر جو ان قوموں نے، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے، اور اسی طرح کفار مشرکین نے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر ٹھہرایا ہے، جو بنایا ہے، سوائے اپنا تخمینہ، اندازہ، ازیوم اور تھنک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بالکل بیزلیس ہیں. اس لیے اسلام اس دن سے لے کر آج تک چیلنج کر رہے ہیں ان تمام مذاہب کو. اگر آپ دلائل لے کر آئے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی پارٹنرشپ کے لیے، اسلام دلائل پیش کرے اللہ کی توحید کے لیے، تو آج تک اسلام کا یہ چیلنج یہ لوگ قبول نہیں کر پائے، یہ تینوں مذاہب میں سے کوئی ایک بھی مذہب. تو یہ عقل کے خلاف، اسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں. کون بیوقوف لوگ ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس سے انحراف کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ توحید کو نہیں مانتے ہیں، توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے. زبان سے دعوے کرے کہ ہم ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن وہ بیوقوف ہے. کیوں کہ ابراہیم کی ملت کی جو بنیاد تھی وہ توحید پر تھی، اور آپ کے مذاہب میں توحید کا جو سٹرکچر ہے آپ نے اس کو ڈیمیج کر دیا، آپ نے اس کو توڑ دیا. آپ نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا اور بہت سے بتوں کو بنا کر اللہ کا شریک کر دیا. تو جو ملت ابراہیمی کی جو بنیاد تھی اس کو آپ نے توڑ دیا. تو اسی کو بیان فرما رہے ان کے طریقے سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو، جو اپنے آپ کو پاگل بنا چکا ہو، جو اپنے آپ کے دماغ کو گم کر چکا ہو. اس کے علاوہ کوئی اور آدمی اس کی کوشش ہے، اس کی حماقت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی اگلی جو آیت ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاكَ فِي الدُّنْيَا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم السلام کے سلسلے کے اندر یہ اشارہ فرمایا کہ ابراہیم وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی جو داستان ہم نے گزشتہ آیتوں کو سنی ہے، پڑھی ہے، جو اللہ سے محبت کا جو لگاؤ تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے اوپر گلے کے اوپر چھری رکھ دی. اور بھی بہت سے ایسے واقعات تھے جہاں ابراہیم السلام نے اللہ سے محبت کا جو والہانہ انداز پیش فرمایا ہے، ایسا دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی نمونہ ملا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاكَ فِي الدُّنْيَا، یہ ابراہیم جو ہے علیہ السلام، اس کو ہم نے دنیا کے اندر چون لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، اس کو ہم نے پسند کر لیا ہے. اور مفسرین نے اس کا بہت سے ترجمے کیے، اس کی بہت سی تفصیلات بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کو ہم نے دنیا کی امامت کے لیے چون لیا. ایک معنی تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک معنی یہ سکتا ہے کہ اس کو ہم نے دنیا کی نبوت کے لیے چون لیا ہے. تو یہ بہت سے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر باطل کو مٹانے کے لیے چون لیا ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے ہر ظالم دشمنوں کو پس اور اس کو نابود کرنے کے لیے ابراہیم کو ہم نے چون لیا ہے. یہی مناظرہ پیش ہے جب نمرود جو بادشاہ تھا حضرت ابراہیم السلام کے سامنے، اور نمرود بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلانے کے لیے اس نے بڑی تیز آنکھ جلائی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاكَ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا کے اندر چون لیا ہے. تو اسی نمرود کی آنکھ کے اندر ابراہیم کے لیے باغ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ وہاں سے صحیح سالم نکلے. لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئی تھی کہ یہ ایسی تیز آنکھ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، لیکن وہاں اندر ابراہیم جب اللہ اس کو بچانے پر آتا ہے تو ابراہیم اندر پیسفل لائف اندر چیل کر رہے تھے، ابراہیم السلام اندر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر وہاں سے باہر نکل کر آئے، پھر آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی، وہ ساری چیزیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اسی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاكَ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چون لیا تھا، اس کو سلیکٹ کر لیا تھا اس کی امامت کو چلانے کے لیے، اس کی ملت کو چلانے کے لیے.
یا نبوت کو دینے کے لیے ہے یا امت کی قیادت کرنے کے لیے اس کو ہم نے چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ تو دنیا کا بدلہ تھا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یقیناً ابراہیم آخرت میں یعنی دنیا کے بعد آنے والی زندگی کے اندر نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. صالحین میں ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. مفسرین نے ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم امت مسلمہ کو یہ ہدایت دی گئی ہے، یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ کی محبت میں اپنے دلوں کو بھر دیں. جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے مفسرین اس بات کو بڑی تاکید سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے. دنیا کی تمام چیزیں کہ وہ انسان کے استعمال کے لیے ہوا ہو، پانی ہو، اور یا بڑی سے بڑی چیز کا کنٹرول اس کے اختیار میں دے دی کہ آدمی لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل وہ خالی رکھا ہے صرف اللہ کے لیے. اس کے دل کو صرف اللہ کے لیے خالی کر لیں، باقی دنیا کی تمام چیزیں تیرے لیے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دلوں کو دنیا کی محبت سے بھر دیا ہے، شہرت کے نشوں سے بھر دیا ہے، عزت اور شہرت کے اور دل حب جاہ حب نفس کے جو ناپاک جذبے ہیں اس سے ہم نے دلوں کو بھر دیا ہے. تو اللہ کی محبت وہاں سے نکل گئی ہے. جب اللہ کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہیں تو آدمی کو اسلام کے حکام بوجھ معلوم ہوتے ہیں. بوجھ، شوق نہیں کرتا، وہ خوشی سے نہیں کرتا، ایک بوجھ ہوتے ہیں کہ یار اذان کو نماز پڑھنی پڑے گی ورنہ جہنم میں جلنا پڑے گا. تو جہنم کے عذاب سے یا تو کرے گا یا جنت کی لالچ میں کرے گا، اللہ کی محبت میں عمل نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نہ جہنم کے ڈر سے نہ جنت کی لالچ میں بلکہ اللہ کے محبت میں عمل کرتے تھے. ہاں وہ بدلہ ملنا ضرور ہے جنت کی شکل میں ہو، لیکن اللہ کے محبت میں وہ عمل کرتے تھے. نہیں، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میرے رب نے بلایا ہے. اور بہت سی روایت ایسے موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے جب اذان ہوتی تھی تو ان کے چہرے کا کلر چینج ہو جاتا تھا. تمہیں پتہ ہے کون بلا رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کون بلا رہا ہے؟ کس کے سامنے پیشی ہونی ہے، کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو یہ دلوں کے اندر جب آدمی دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکالتا ہے، دنیا کی لالچوں کو نکالتا ہے تو اللہ کی محبت دلوں میں اترتی ہیں. جب اللہ کی محبت دلوں میں اترتی ہیں تو پھر آدمی کا نیک کام کرنے کے اندر دل لگتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے اور محبتیں پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ کی رضا راضی رکھنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی کی زندگی بڑی مزیدار معلوم ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات یہ بڑی اہم نصیحت فرمائی ہے مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے. اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو جو مقام دیا گیا تھا اور ابراہیم کو جو اتنی تعریفات علیہ السلام کو جو اتنی تعریف بیان کی قرآن شریف کے اندر، جو آخری رسول کی آخری کتاب ہے اور رہتی دنیا تک جو اس کی تلاوت کریں گے، اس کے احکام کو سمجھیں گے، مانیں گے، کیا وجہ تھی اس کی؟ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم وہ بندہ ہے جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم اپنے رب کے سامنے سر جھکا دو. اسلم کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اسلم کا لفظ سر کو جھکانے کا مطلب کسی کی مکمل فرما برداری کرنا، کسی کی مکمل اطاعت کرنا، چوں چیرا کیے بغیر، چاہے وہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے وہ حکم ہماری طبیعت کے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حکم ہمارے جسم یا ہمارے ماحول کے موافق ہو یا نہ ہو، بس حکم دے دیا، سر خم تسلیم کر دیا، سر جھکا دیا، کہا تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہے، تیرا حکم ماننے کے لیے. یہ اسلیم کا معنی ہے. البتہ اسلیم کو اسی ہمارا مذہب کا نام اسلام ہے. اسلام کا معنی یہی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنے سر جھکا دے، کیا چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے. انٹرسٹ حرام ہے تو حرام ہے، ہر شکل کے اندر حرام ہے، اور یہ حلال ہے تو حلال ہر شکل کے اندر حلال ہے. چاہے ہماری شکلیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ضرورت ہماری ایک طرف ہو، ہمارے تقاضے ایک طرف ہو، معاشرہ ایک طرف ہو، معاملات ایک طرف ہو، پوری سوسائٹی اور کلچر ایک طرف ہو، لیکن میرا اللہ حکم دے رہا ہے تو میرا سر جھکا ہوا ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے. فقہاء کرام نے جو اجازت دی ہے وہ ضرورت کے موقع پر دی ہے، لیکن وہ آدمی کی حالت کو سکین کر کے کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی آدمی فیصلہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میرے لیے مکان لینا جائز ہے انٹرسٹ کے اوپر، تو مفتی صاحب اس کی حالت کنڈیشن کو چیک کرتے پوری، اس کے بعد اس کے لیے حکم دیتے. اب وہی حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہو جاتا. کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر اس کے ہاتھ کی نبض چیک کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اس کے لیے ایک دوائی فکس کرتا ہے کہ آپ کے لیے یہی دوائی ہے. اب وہ جا کر کہہ دے گا مجھے ڈاکٹر کے پاس، مجھے سردی ہوئی تھی، ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ چیک کیا کہ چنانچہ تو یہ دوا چالو کر دیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے کہ اس کا علاج الگ ہوگا، اس کا علاج الگ ہوگا. تو بہت سے لوگوں کو جو اجازت دی جاتی ہے ضرورت کی بنیاد پر، تو اب مفتیوں کے سامنے اس کی ضرورت کو رکھے کہ میری کیا ضرورتیں ہیں یا میری کیا نیڈس ہے گھر کے سلسلے کے اندر یا انٹرسٹ کے میرے ساتھ کاروبار کرنے کے سلسلے کے اندر.
تو آپ کے مطابق اس کے متعلق فتویٰ چلیں گے. لیکن ہماری وبا یہ ہو چکی ہے کہ کسی ایک کے متعلق فتویٰ کسی مفتی صاحب نے دے دیا، اسی فتوے کو ہم کیری فارورڈ کرتے ہیں، اسی مسئلے کو ہم ہر ایک کے اوپر چشپا کر دیتے ہیں، ہر ایک کے اوپر لگا دیتے ہیں. بس یہ عام اجازت، عام پرمیشن نہیں ہے. وہ آدمی کی اپنی پرٹیکولر حالت کے مطابق اس کو فتویٰ دیا گیا ہے. اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو، جیسے اس ڈاکٹر نے اس حالت، اس بیماری کی مرض کو چیک کر کے اس کو دوائی دی ہے. اب وہ سیم مرض کسی کے پاس موجود ہے تو ڈائریکٹ دوا لینا یہ آدمی کی صحت کے لیے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے، صحت خراب کر دے گی. سر میں کہیں اور طرف جا رہا تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ میرے حکم کے سامنے سر ہم تسلیم کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا. یہ سر ہم تسلیم کرنا اس امت کی سب سے بڑی اس زمانے میں ہونے والی نافرمانی ہے. علماء کرام مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ جو امت، اللہ ماشاءاللہ وہ طبقہ جو پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہے، جو روزہ کا پابند ہے اور جو تھوڑی سی عبادتیں کر لیتا ہے، وہ بھی چند ایسے مسائل کے اندر جہاں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اور راستہ ہو، کوئی یہ راستہ ہو. کیوں کہ دل کے چونچلے پورے ہو جائے، دل کی خواہشات پوری ہو جائیں اور دنیا والوں کی رنگینیوں کے اندر ہم بھی اس کے مشابہوں کو زندگیاں گزارنے لگے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے اللہ نے، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سر کو جھکاؤ، قالت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے پروردگار کے سامنے، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر کو جھکا دیا، میں نے اس کے احکامات کو مان لیا، میرے کوئی چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو یہ تھی. اور دوسری اس میں ایک بات جسے میں نے ابھی عرض کی، ہماری بڑی نصیحت یہ ہے، ہم اس مجلس سے عہد و پیمان کر اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ کوئی بھی حکم ہماری زندگیوں میں آئے شریعت کے محاورے، ہاں احکام کو چیک کرنا کیا صحیح میں یہی حکم ہے، کیونکہ آج شریعت کے نام پر بہت سن اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں شریعت سنت کے نام کے اوپر. تو ہم ہمارے احکامات کو چیک کریں، معتبر علماء کرام جن سے ہم کو بھروسہ ہو، جن کے علم کے اوپر ہم کو بھروسہ ہو، ان کے پاس جا کر ہم اس حکم کو چیک کروائیں کہ مولانا صاحب یہ حکم صحیح ہے یا نہیں ہے، مفتی صاحب یہ حکم صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا شریعت کا یہی حکم ہے. ہاں پھر وہ تصدیق ہو جائے وہ حکم درست ویسا ہی ہے جیسا بیان کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے سامنے سر کو جھکا دیں، اس کو ماننے کے لیے کوئی چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے. ہاں گنجائشیں اور سہولتیں دی گئی ہے آدمی کی، وہ دنیا کی چند مسئلوں کی بنیاد پر خود سہولتیں، اس کو آسانیاں دی گئی ہیں، لیکن آدمی اپنا مزاج یہ نہ بنائے کہ بس وہ آسانیاں تلاش کرتے رہتا ہے، آسانیاں تلاش کرتے رہتا ہے، عزیمت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ گزارش اس بات کرنے کی گئی تھی ہم تمام سے کہ ہم اللہ کے حکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، چاہے وہ جو بھی حکم ہے ہمارے طبیعت کے موافق ہو تو بھی، ناموافق ہو تو بھی، ہمارے حالات اس کے موافق ہو تو بھی، حالات موافق نہ ہو تو بھی، ہمارے گھر والے ساتھ دے رہے تو بھی، نہ دے رہے تو بھی، ہمارا ماحول اور کلچر اس کے موافق ہو تو بھی، نہ ہو تو بھی. یا ہمارے، اگر آپ بہت سے اس بات کی تصدیق کریں گے، ہمارے بے قوم کے اندر جو ہندوستان پاکستان کے اندر اسلام کا جو نقشہ ہماری نظروں کے اندر تھا اور جس کو جتنا اسٹرانگلی فالو کیا جاتا تھا، اتنا وہاں سے آنے والا آدمی فالو نہیں کر پاتا، وہ تھوڑا سا لبرل ہو جاتا ہے. اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ اب ماحول ایسا ہے، کلچر ایسا ہے، کیا کریں، ماحول ایسا ہے، کلچر ایسا ہے. تو کون ماحول کو بدلے گا؟ ماحول کو کون، کلچر کو کون چاہیے؟ اگر میں اپنی ذات سے ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں میرے متعلق جتنے مسائل ہیں اس کے اندر صرف شریعت سنت کو فالو کروں گا، شریعت سنت کو فالو کروں گا، تو ماحول ویسے بدلے گا. آدمی اپنے معاملے کو شیئر کرنا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہمارے تو بہت سے دینی ادارے وہ ہیں جہاں شریعت سنت کو فالو نہیں کی جا رہی ہے، اس میں بھی بہت سے کاروبار، بہت سی چیزیں ایسی وہاں سے نکالی جاتی ہیں اور راست سے نکال کے وہاں سے شریعت سنت کو اگنور اور سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. اللہ ہمارے معاف فرمائے. تو یہ عرض کر رہا تھا میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اپنے پروردگار کے سامنے سر کو جھکا دیجئے. ابراہیم السلام فرماتے میں نے رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی اس کے ہر احکامات کو قبول کر لیا، اس کے ہر احکامات کو قبول کر لیا. اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اسلم کا لفظ ارشاد فرمایا، اسلم ارشاد فرمایا، آمین نہیں فرمایا. آمین کا معنی ہوتا ہے ایمان لے آئیے. معلوم ہے ابراہیم السلام پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے، ابراہیم السلام کو نیا ایمان لانے کی ضرورت نہیں، آلریڈی مومن تھے، وہ آلریڈی مومن تھے، ان کی ذات سے کبھی شرک کا ان کا تصور نہیں ہوا تھا، تو وہ مومن تھے. تو مومن ہونے کے باوجود ان کو اسلام کی دعوت دینا، مطلب اس کا جو لغوی معنی، ڈکشنری میننگ جو ہے، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، مکمل مان لینا، وہ معنی مراد ہے. البتہ ہمارے معاشرے کے اندر اور عام لوگوں کی بول چال کے اندر جب کسی آدمی کو مسلمان بنایا جاتا ہے اس کو بھی یہی کہا جائے کہ اسلم، اسلام قبول کر لیں. تو اسلام قبول کر لیں مطلب اطاعت اللہ تعالیٰ کی قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قبول کر لیں، یہی معنی ہے. تو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو کسی کو اس سے یہ گمان وہم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم السلام کو اسلام پیش کیا تھا. اسلم مطلب یہ کہ ابراہیم تو مسلمان ہو جا، تو اسلام کو یہ معنی نہیں ہے، آلریڈی وہ مسلمان تھے.
معنی یہ کہ اطاعت قبول کر لیں، مکمل اللہ کا فرما بردار بن جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے مکمل اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے تھے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں لفظ سملر استعمال کیے جاتے ہیں، آمین اور اسلام. اسلم، آمین مطلب ایمان لیا، اسلم مطلب اسلام لیا. تو دونوں لفظ ہمارے یہاں سملر سیم معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. عربی زبان کے اندر وہ معنی نہیں ہے، دونوں کا مختلف معنی ہے. عرفی جو معنی ہے جو معاشرے کے اندر ہے وہ اسلام کا وہی ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، لیکن اس کا لغوی معنی جو ہے وہ اطاعت والا ہے، فرما برداری والا معنی ہے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ایمان کا نہیں ہے، اس ذہنوں کے اندر نہ ہے. ایمان تو آلریڈی مسلمان تھے، وہ مومن تھے آلریڈی، بلکہ حکم جو دیا جا رہا ہے وہ اسلام کا مطلب اطاعت کا ہے، مکمل اطاعت تابعداری کا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں کو جو آلریڈی ایمان سے وابستہ ہے، جو مومن ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، جوان ہو، ہم میں سے ہر ایک سے یہ قرآن شریف آج بھی مطالبہ کر رہا ہے، اسلم اسلم اسلم، اللہ کی تابعداری اور اطاعت کو قبول کر لیجئے. اللہ کی تابعداری اور اطاعت کو قبول کر لیجئے. انسان کی کامیابی اور کامرانی جس زمانے بھی ہو، جہاں کہیں ملک کے جس کونے کے اندر بھی ہو، دنیا کے اندر ہو، سوائے ایک چیز کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر لیں. آج مسلمان جو پست پست ہو رہا ہے اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور جو اس کی تنزلی کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت کی ہے، صرف اطاعت نہیں کی تو اللہ کی نہیں کی. یہ کہ ذلیل خلیل ہو گیا. لیکن قرآن شریف آج بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت قبول کر لائے. صحابہ کرام نے اللہ کی اطاعت کو قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں کامیاب کر کے دکھایا ہے. یہ بہت بڑی اہم نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.